روئے زمین پر قرآن مجید کی جہاں جہاں ناقدری ہوئی وہاں سے قرآن مجید کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ روئے زمین پر جہاں جہاں لوگوں نے اس کی قدر کی، اس کے احکامات پر عمل کیا، وہاں پر آج بھی زندہ تابندہ حیات ہے۔ معلوم ہوا کہ احادیث کی روشنی کے اندر کہ قرب قیامت پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ قرآن مجید کس طرح اٹھائے گا؟ صحیفے اٹھا لیے جائیں؟ فرمایا صحیفوں سے قرآن مجید کے الفاظ کو اٹھا لیا جائے۔ صبح اٹھیں گے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھیں گے، قرآن مجید کھولیں گے تو ہمیں سوائے کورے کاغذ کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اساتذہ کرام، علماء کرام، ننھے منھے طلبہ کرام، آنے والے مہمانان گرامی، الحمدللہ مسجد بیت المکرم دارالعلوم بخاص کے اندر تقریباً 1951 سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ میر بخاص اور میر بخاص کے مضافات کے اندر کثیر تعداد میں طلبہ اور طالبات قرآن مجید یہاں سے اس کی تعلیم حاصل کر کے جا چکے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ قرآن مجید ناظرہ، تجوید اور حفظ کی تعلیم و تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی تا قیامت پوری دنیا کے اندر اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ خیر و برکت سے خالی نہیں ہے۔ انوارات اور برکات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیم دینے والے کو بھی، تعلیم حاصل کرنے والے کو بھی، اور اس کے ساتھ جتنے بھی افراد جڑے ہوتے ہیں ان سب کو اس قرآن مجید کی جو کلام اللہ ہے برکات اور انوارات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ جس علاقے کے اندر قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے وہاں علاقے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خیر و برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اور خیر و برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زمینی اور آسمانی آفات، بلیات، پریشانی، مسائل، حوادثات کو ٹال دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ صحت، تندرستی، نیکی، خیر خواہی، بھلائی کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ پاکستان روئے زمین پر واحد ملک ہے کہ جس ملک کے اندر سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر حفاظ فارغ ہوتے ہیں۔ وفاقی مدارس کی رپورٹ کے مطابق تقریباً ہر سال 80 سے 1 لاکھ کے قریب طلباء رجسٹر حافظ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ 1 لاکھ حافظ جو کہ رجسٹر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیر رجسٹر ہیں، وفاق سے منسلک نہیں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، دیگر علاقوں میں ہیں جہاں وفاق پہنچ نہیں سکا یا وہ وفاق کی پہنچ تک نہیں پہنچ سکے، وہ اس کے علاوہ کی تعداد ہے۔ سعودی عرب جیسا ملک ہے، وہاں پر سالانہ حفاظ کرام فارغ ہوتے ہیں 5000 کے لگ بھگ، 5-6 ہزار ان کی رپورٹ۔ تو کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر الحمدللہ اتنی بڑی تعداد کے اندر حفاظ کرام تیار ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ حضرات
اس پر غور کریں تو معلوم ہوا کہ والدین کی محنت، اساتذہ کرام کی محنت اور ایک ماحول جو عرصہ دراز سے علماء کرام بزرگان دین نے، علماء ہند نے ترتیب دیا ہوا ہے، اس نظام کے تحت یہ مدارس چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قلوب کے اندر القاء اور الہام فرمایا، اور یہ ایک نظم و ضبط کی ترتیب قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کی جاری اور ساری ہے اور رہے گی۔ اس کے انوار اور برکات پوری دنیا، عرب و عجم، بحر و بر سب نے دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور واحد کلام اللہ ہی ہے کہ جس کے متعلق قرآن حدیث کے اندر انعامات، خیر و برکات کی دنیا کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر تلقین آئی۔ قبر میں اترتے ہیں تو قرآن مجید آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میرے حامل قرآن سے آپ سوال جواب نہ کریں، منکر نکیر سے حجت کرنے لگ جاتا ہے۔ سورہ ملک آ جاتی ہے، منکر نکیر سے حجت کرنے لگ جاتی ہے۔ میدان محشر ہوتا ہے تو قرآن مجید آ جاتا ہے۔ جنت میں پہنچتے ہیں تو قرآن مجید آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے مجھے دنیا میں پڑھا، آخرت میں بھی پڑھ، جنت میں بھی پڑھ، جو تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی۔ تو جا وجہ قرآن مجید ہمارے دفاع کے لیے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی آئے گا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو، اس کی تعلیم و تعلم کو اتنا بے وقعت کر دیا؟ اس کی تعلیم کو، اس کے سیکھنے سکھانے کو، اس کے پڑھنے پڑھانے کو ہم نے کیا وجہ ہے کہ پس پش ڈال دیا؟ کچھ لوگ، ایک طبقہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب الفاظ کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، معنی بھی پڑھنے چاہیے۔ جو بیچارہ الفاظ پڑھ رہا تھا وہ معنی کے چکر میں الفاظ پڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جناب قرآن مجید کو آپ جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جو بیچارہ بغیر ترجمے کے پڑھ رہا تھا بولا کہاں سے ترجمہ لاؤں، کہاں سے اس کا ترجمہ ڈھونڈوں، چلو کس کی تفسیر میں معلوم کروں گا کہ فلاں کی تفسیر پڑھوں، فلاں کی تفسیر پڑھوں، کیونکہ شیطان کو تو چاہیے کچھ نہ کچھ حرب ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا مسئلہ بس پیدا کر دے کہ جس کی وجہ سے یہ قرآن مجید سے دور ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ قرآن مجید تو نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید وہ نہیں ہے جو یہ تھا۔ قرآن مجید کچھ کو بکری کھا گئی، کچھ کو جو ہے لکھا گیا، کچھ گم ہو گیا، کچھ کو۔ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کر دینا۔ جو بیچارہ ایک لگن کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اس کو تشویش میں ڈال دینا، اس کو شک و شبہ میں مبتلا کر دینا کہ وہ بیچارہ اب وہ اسی کشمکش میں ہے کہ میں اس کو پڑھوں نہیں پڑھوں، اگر پڑھوں گا تو پتہ نہیں مجھے اس کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب الفاظ پر ثواب نہیں ملتا، معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، سمجھ کر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ ایک عجیب و غریب بحث کا سلسلہ چل پڑتا ہے، نکل پڑتا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی نیک کام کرنا ہے اس کو کام کو شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی تعلیم واحد تعلیم ہے جس کا تذکرہ ملائے اعلیٰ کے اندر ہوتا ہے، کہ جہاں پر فرشتوں کے سردار بھی ہوتے ہیں، جہاں پر پیغمبر کے سردار بھی ہوتے ہیں، جہاں پر خود رب کریم ذوالجلال موجود ہوتے ہیں، وہاں پر قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کا تذکرہ ہو۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سند عطا فرمائی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کو، اور فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص روئے زمین پر وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے اور جو قرآن مجید کی تعلیم لیتا ہے۔ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یہ سند کون عطا فرما رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو ہمیں قبر میں بھی آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، اور یہی کام آئے گا۔ اور اس کے پڑھنے کا سب سے بہترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا قلب جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔
وہ نور سے بھر جاتا ہے. اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی جو تلاوت کرتا ہے اس کا قلب نور سے بھر جاتا ہے. اور جس قلب کے اندر اللہ کا نور آ جائے اس قلب کے اندر پھر کینہ نہیں رہتا، بغض نہیں رہتا، عداوتیں نہیں رہتی، پھر اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر طرح طرح کی لوگوں کی بہتان تراشی، غیبتوں اور اخلاق رذیلہ کا خاتمہ ہو جاتا. کیوں؟ قرآن مجید کی خود اپنی طاقت ہے، اپنی تاثیر ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بچے ہی ہوتے ہیں، بچوں کو ترغیب دینی پڑتی ہے، ان کا نظم و ضبط بنانا پڑتا ہے کہ آپ نے مدرسے جانا ہے، آپ نے تعلیم حاصل کرنا ہے. کچھ لوگ گھروں میں پڑھا لیتے ہیں. مدارس کا جو ماحول ہے وہ ایک نورانی ماحول ہوتا ہے. چاہے میڈیا کے پروپیگنڈا کرنے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یا اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ مدارس دشمن لوگ کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا کر لیں، لیکن اس کی نورانیت کا انکار نہیں کر سکتے، اس کی روحانیت کا انکار نہیں کر سکتے. اس کی نورانیت، اس کی روحانیت وہی سمجھتا ہے جو اس ماحول کے اندر جڑتا ہے، جو اس ماحول کے اندر رہتا ہے. جو اس ماحول کے اندر نہیں رہتا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ کہے گا ہاں میڈیا والا صحیح کہتا ہے، مدرسوں کے اندر تو مار ہوتی ہے، مدرسوں میں تو یہ ہوتا ہے، مدرسوں میں تو یہ ہوتا ہے. کیوں؟ یہ شیطانی حربیں ہیں، دجالی میڈیا ہے، شیطانی حربیں ہیں، دجال کا دور چل رہا ہے. وہ کوشش کرے گا، ورگلائے گا، بہکائے گا کہ جناب اسکول میں داخل کرا دو، اسکول کے اندر ہی اسکول میں مدرسے کی تعلیم دلوا دینا، نورانی قاعدہ تو پڑھانا ہے، قرآن مجید تو پڑھانا، ناظرہ پڑھ لیں گے. کتنے دوست ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو میری عمر کے جنہوں نے نورانی قاعدہ نہیں پڑھا، قرآن مجید نہیں پڑھا، پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے. کتنے گھرانے ایسے ہیں جو پروپیگنڈے کی زد میں آ کر اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے کرو. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، قرآن مجید واحد روح زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ کا ایک معجزہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا. یہ واحد معجزہ ہے قرآن مجید کا جو تا قیامت باقی رہے گا انشاءاللہ. واحد معجزہ ہے قرآن مجید کا جو تا قیامت باقی رہے گا. اور قرآن مجید کی عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر اتر رہا تھا تو اس سے پہلے ظلمت اور تاریکی تھی. قرآن مجید کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، اللہ کے کلام کو کوئی نام لیوا نہیں تھا. لیکن جب نزل علی قلبک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تو ہر چار دانگ عالم کے اندر قرآن مجید کا ڈنکا بجا اور اس کی انوارات، تجلیات، برکات جو ہے چاروں طرف پھیل گئی. اور ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ جو آیت پڑھی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح زمین پر سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. لہذا یہ ایسی نعمت ہے اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنی قدر کی جائے کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، ازل سے ابد تک یہی رہی ہے، رہے گی کہ جس نعمت کی قدر جہاں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور جس نعمت کی ناقدری جہاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو صرف فرما دیتا ہے، وہاں سے لے لیتا ہے. روئے زمین پر قرآن مجید کی جہاں جہاں ناقدری ہوئی وہاں سے قرآن مجید کا نام و نشان مٹ چکا ہے. روئے زمین پر جہاں جہاں لوگوں نے اس کی قدر کی، اس کے احکامات پر عمل کیا، وہاں پر آج بھی زندہ تابندہ حیات ہے. معلوم ہوا کہ احادیث کی روشنی کے اندر کہ قرب قیامت پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ قرآن مجید کس طرح اٹھائے گا؟ صحیفے اٹھا لیے جائیں؟ فرمایا صحیفوں سے قرآن مجید کے الفاظ کو اٹھا لیا جائے. صبح اٹھیں گے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھیں گے، قرآن مجید کھولیں گے تو ہمیں سوائے کورے کاغذ کے کچھ بھی نہیں ملے گا. قرآن مجید اٹھ چکا ہوگا. تو یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، جس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اور جس نعمت پر ہمیں بار بار شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس نعمت کا شکر سب سے بڑا یہ ہے کہ
اس کو اپنے بچوں کو خود ہم اس کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھیں، سب سے بڑی شکریہ ہے اس کا، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لے کے آئیں، اس کے احکامات پر عمل کریں، یہ سب سے بڑا شکریہ ہے اس کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر قرآن مجید کی ناقدری یہاں پر بھی ہوئی، جیسا کہ غرناطہ کے اندر ہوئی، اسپین کے اندر ہوئی، اور مختلف زمین کے مختلف علاقوں کے اندر ہوئی، تو آج بھی غرناطہ کی مسجدوں کے اندر گھوڑوں کے استبل بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی ان مدارس اور مساجد کے اندر یہود و نصارہ نے اپنے خنزیر باندھے ہوئے ہیں۔ آج بھی جہاں پر قرآن مجید کی ناقدری ہوئی، دین کی ناقدری ہوئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ناقدر پیدا کر دیے، ناقدر پیدا کر دیے، ناقدرے پیدا کر دیے، اور انہوں نے وہ تہس نہس کیا دینی تعلیم کا اور قرآن مجید کا کہ آج بھی سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو غرناطہ کی تاریخ نہیں پتا، اسپین کی تاریخ نہیں پتا، اب جا کر 2100 سال کے بعد اذان کی اجازت ملی، اب جا کر تبلیغی جماعت کی برکت سے یا دیگر دعوت تبلیغ کی برکت سے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ میں جمعے کے بیانات میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، اگر تم نے دین اسلام کی مدد نہیں کی، دین اسلام کی حفاظت نہیں کی، قرآن کی حفاظت نہیں کی، حدیث کی حفاظت نہیں کی، تو یاد رکھنا کہ پھر یہ ہماری مسجدیں نہیں ہوں گی، والعیاذ باللہ یہاں پر خنزیر اور گھوڑوں کے استبل میں تبدیل ہو چکی ہو، والعیاذ باللہ یہ ہماری طاقوں کے اندر قرآن مجید اور احادیث کی کتابیں نہیں ہوں گی، ان طاقوں کے اندر شراب کی بوتلیں سجی ہوئی ہوں گی، والعیاذ باللہ ایسا وقت اللہ ہمیں نصیب نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی، حدیث کی، دین کی، علماء کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب دین جہاں سے بھی اٹھا، وہاں سے دین کے مرکز پر ٹارگٹ کیا، دین کے مرکز پر ٹارگٹ کیا دشمنوں نے۔ اور دین کا مرکز کیا ہے کہ جب ہندوستان کے اوپر حملہ ہوا تھا اور انگریز نے سب سے پہلے جو ٹارگٹ کیا تھا وہ 80,000 علماء کرام کو شہید کیا تھا، کسی کو جلایا، کسی کو توپ پر باندھ کر اڑا دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو کاٹ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ دین کا مرکز علماء ہے، اب نبی نہیں آئیں گے، اب صحابہ نہیں آئیں گے، تابعی نہیں آئیں گے، تبع تابعی نہیں آئیں گے، اب علماء ہے، لہذا علماء سے بدظن کر دو، مرکز علم سے توجہ ہٹا دو، ان کو متہم کر دو، لہذا جب علماء کرام متہم ہو جائیں گے، بدظن لوگ ان سے ہو جائیں گے، تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے ان کو قابو کرنا آسان ہو جائے گا۔ لہذا علماء کرام سے بدظن کرو، کبھی ختم نبوت کا مسئلہ چھیڑ دیا جاتا ہے، کبھی صحابیت کا مسئلہ چھیڑ دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے فقہاء کرام کا مسئلہ چھیڑ دیا جاتا ہے، کبھی مسئلے کی اختلاف کو جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ اگر قرآن پر حملے کی بات کریں گے، ڈائریکٹ حدیث پر حملے کی بات کریں گے، تو لوگ جو ہے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا علماء کرام کو جو ہے ہم ان پر تبرہ کریں اور دیندار لوگوں پر تبرہ کریں، مراکز علم پر تبرہ کریں، ان کو متہم کریں، تو خود بخود لوگ جو ہے ان سے جان چھڑائیں گے، جی چرائیں گے، اور جو ہے دل برداشت ہو کر یہاں سے اپنے بچوں کو نکال کر کہیں اور تاریخ دلوائیں گے۔ کوئی انگریز بنائے گا، کوئی جنٹلمین بنائے گا، کوئی جناب جو ہے افلاطون کی، اور کوئی جناب مختلف جو ہے نا لوگوں کے علم پڑھائے گا۔ اور ایسا ہو رہا ہے، کوشش تو بہت زیادہ کی گئی کہ علماء کرام، پاکستان کے علماء کرام سے لوگوں کو بدظن کر دیا جائے اور لوگ علماء کرام سے متنفر ہو جائیں، عالم کو عالم نہ کہیں۔ جب عالم کو عالم نہ کہیں تو پھر جو چاہے کر دیں، پھر اپنی شادی کی محفلوں میں شراب اور شراب چلائیں، پھر ہم اپنی غمی اور خوشی کی محفلوں کے اندر جیسا چاہے ہم جو چاہے کرتے رہے، ہمیں کوئی بولنے والا ٹوکنے والا نہ ہو۔ تو اس لیے خدا را آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بس کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ہمیں دین کا دفاع کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا دفاع ہمارے لیے ضروری اس وجہ سے بھی ہے کہ اس وقت ہمارا دور ہے، اس وقت نبیوں کا، صحابی کا، تابعی کا، تبع تابعی کا دور نہیں ہے، ماضی کا بھی دور نہیں ہے، مستقبل کا بھی دور نہیں ہے، حال کا دور چل رہا ہے، میرا اور آپ کا دور چل رہا ہے۔
میں اور آپ مکلف ہیں اس وقت اپنے دین کو بچانے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں روز قیامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ سکتے ہیں گریبان پکڑ کر کہ بتلاؤ کہ تمہارا جب دور تھا تم نے دین کی کتنی خدمت کی، کتنی حفاظت کی، جب دین پر تبرہ ہوتا تھا، قرآن پر تبرہ ہوتا تھا، حدیث پر تبرہ ہوتا تھا، علماء کرام پر تبرہ ہوتا تھا، ان کو متہم کیا جاتا تھا تمہارا جو دور تھا تم نے اپنے دور کے اندر کتنی خدمت کی، کتنا دین کا جو دفاع کیا۔ یہ دنیا یہ زمین اور آسمان بنائی دین کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی قربانی نہیں دی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر سب سے زیادہ تکلیف کب محسوس کی؟ احد سے بھی زیادہ تکلیف محسوس کی، کیونکہ احد کے موقع پر سب سے زیادہ تکلیف دندان مبارک شہید ہوئے۔ فرمایا کہ ہاں اس سے بھی زیادہ تکلیف مجھے ہوئی تھی۔ فرمایا کب ہوئی؟ فرمایا طائف کے سفر پر۔ جب طائف کے سفر پر تھا تو بنی ثقیف والوں نے میرے ساتھ جو ہے بہت برا معاملہ کیا اور وہاں پر لڑکے میرے پیچھے چھوڑے، اور میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی۔ اور جب میں طائف کے سفر سے لوٹ رہا تھا، قرن سالب کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوئے، تو میرے اوپر دیکھا تو دیکھا جبریل علیہ السلام تشریف لا چکے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ساری گفتگو جو بنو ثقیف کے سرداروں سے ہوئی تھی وہ بھی آپ کے رب نے سنی ہے، اور جو زیادتیاں اور جو ظلم اور بربریت ان کے لوگوں نے کی ہے، طائف کے لوگوں نے، وہ بھی تمہارے رب نے دیکھی ہے، لہذا میں اپنے ساتھ پہاڑ کے فرشتے کو لے کر آیا۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اس کو جو آرڈر کریں گے، جو حکم کریں گے، یہ آپ کے آرڈر کو جو ہے مانے گا، آپ کے آرڈر کو پورا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، فرمایا کہ نہیں یا اللہ، اگر میں نے آج اپنی قوم کو بددعا دے دی اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا تو پھر کل قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ جانتے نہیں۔ مجھے معلوم ہے، بدر کے موقع پر فرمایا کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ اگر تو نے آج ہمیں فتح دے دی تو ان کی پشتوں کے اندر ایسی ارواح ہے جو تیرے دین کی قیامت تک حفاظت کریں گے۔ ان کی پشتوں کے اندر، ان کے اصلاف کے اندر ایسی روحیں موجود ہیں کہ انشاءاللہ جو گردنیں کٹوانے پر تو جو ہے بلا دریغ کسی بلا خوف و خطر کے گردنیں کٹوا دیں گے، لیکن تیرے دین کی حفاظت کریں گے، تیرے قرآن کی حفاظت کریں گے، تیرے حدیث کی حفاظت کریں گے، تیرے دین کی حفاظت کریں گے۔ الحمدللہ آج بھی روح زمین پر وہ اسلاف جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی تھی زندہ ہے، تابندہ ہے، جاوید ہے، قیامت تک وہ نسل چلتی رہے گی جو گردنیں تو کٹوا دے گی لیکن دین کی حفاظت، دین کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے، اپنے مال کے نذرانے، اپنے بیوی بچوں کے نذرانے، اپنے مال و جائیداد سب کو قربان کر دے گی لیکن دین کی بقا کے لیے کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، قرآن مجید کی تعلیم یہ معمولی تعلیم نہیں ہے، یہ نبیوں کی تعلیم ہے، یہ صحابہ کی تعلیم ہے، یہ تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، محدثین، فقہا، علماء، قراء، مفتیان کرام کی تعلیم ہے، یہ شہداء، صالحین، صدیقین کی تعلیم ہے۔ فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام فرمایا، جو نبیوں میں سے ہیں، جو شہداء میں سے ہیں، جو صدیقین میں سے، صالحین میں سے۔ اور ہم قرآن مجید کے شروع کے اندر ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جو حفظ قرآن کیا ہے، اس بچے کو ابھی اس کا پتہ نہیں ہے اس نے کیا کیا ہے، اس بچے کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے اس کی فضیلت، اس کی روحانیت، اس کی برکات، اس کے انوارات، اس کے خیر۔ اکثر میں حدیث پڑھ کر سنایا کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس محفل کے اندر ایک شخص آئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے میرا بھائی ہے۔ فرمایا بولو کیا کام ہے؟ فرمایا کہ یہ بڑا کام چور ہے، میں گھر کے سارے کام کرتا ہوں، میں کماتا ہوں، گھر کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہوں، یہ آپ کو مجلس میں آ کے نکما بیٹھا رہتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جاؤ بھائی جاؤ اپنے بھائی کا ہاتھ بٹاؤ، کاروبار کے اندر، دکان کے اندر اور جو ہے نا دیگر معاملات کے اندر یہ اکیلا ہوتا ہے. فرمایا کہ تو کیا بات کہتا ہے، یہ ہماری مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے روزی دیتے ہیں اس کے یہاں پر بیٹھنے کی برکت کی وجہ سے. تیری طاقت کا، تیری عقل کا، تیری سمجھ کا، تیرے فہم کا کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ یہ ہماری مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اللہ میرے بھائی کی روزی میں برکت نصیب فرما، میرے والد کی روزی میں برکت نصیب فرما، میری والدہ کو صحت عطا فرما، میرے بہن بھائیوں کو صحت عطا فرما، میرے رشتہ داروں کو صحت عطا فرما، میرے محلے والوں کو ہر قسم کی آفات، بلیات، پریشانی، مصیبتوں سے محفوظ فرما. یہ اس مجلس کے اندر، یہ حفظ کی مجلس کے اندر، یہ مدرسے کی مجلس کے اندر، یہ قرآن کی مجلس کے اندر آ کر یہ دعا کرتا ہے، یہ ننھا بچہ، یا اللہ میرے والد کو صحت عطا فرما. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ صحت تمہاری اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہے، تمہاری ایکسرسائز کے بلبوتے پر ہے، تمہیں جو روزی مل رہی ہے تمہاری عقل، تمہاری چالاکی، تمہاری فہم، تمہارے علم کی وجہ سے؟ اور نہیں، یہ یہاں پر آ کر دعا کرتا ہے، قبول اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس دعا کا رنگ تمہیں تمہاری دنیا کے اندر نظر آتا ہے. ہماری کیا طاقت ہے بھائی؟ جتنا جس کا رزق لکھا ہے اس سے ایک دانہ نہ کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا. جتنا بھاگ دوڑ کر لے، جتنے جو ہے پاپڑ بیل لے. لیکن دعا کیا کرتی ہے؟ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. تقدیر میں لکھا ہے 1 لاکھ روپے ملیں گے، اگر دعا کرے یا اللہ 1 کروڑ دے، اس کو 1 ارب دے، تقدیر بدل دے گا اللہ تعالیٰ، اس کے لیے 1 ارب لکھ دے گا. دعا میں ایسی طاقت ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آپ اپنے بچوں کو اگر قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں تو آپ ہر چیز کو کم تر نہ سمجھیں. دنیا کے اعتبار سے بھی کم تر نہیں ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی جو ہے بہت برتر ہے. اس لیے آپ حضرات کا بہت شکریہ. آپ حضرات اس بابرکت محفل کے اندر آئے کہ جس محفل کا تذکرہ ملائے اعلیٰ کے اندر ہو رہا ہے. اور آپ حضرات خاص طور پر اس بچے کے والدین کو میں سلام پیش کروں گا، بچے کے استاد کو، اساتذہ جو اس پر محنت کرتے رہے، اور اس بچے نے صبر سے، استقامت کے ساتھ مدرسے میں مستقل مزاجی کے ساتھ آ کر پورے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر دیے. اس بچے کا بھی کردار ہے بہت بڑا. بچہ نہیں آتا، بھاگ جاتا. بہت سارے بچے ہمارے ایسے ہوتے ہیں شیطانی چکروں میں آ جاتے ہیں، ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. شیطان بہت زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے. ہم جب حفظ کر رہے تھے تو ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حفظ کے 2-3 موقع آتے ہیں اس کے اندر شیطان ٹارگٹ کرتا ہے. ایک 8 سے 10 سپارے جب آپ کے ہو جاتے ہیں، پھر 18 سے 20، پھر 25 سے 26. یہ 3 مواقع ایسے آتے ہیں اس کے اندر شیطان ٹارگٹ کرتا ہے کہ قرآن مجید حفظ نہ کرے. کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی پریشانی، کبھی دیگر معاملات، کبھی بولتا ہے کہ نہیں یار میرے کو اسکول پڑھنا ہے، مختلف بہانے بازی کر کے بچہ حفظ سے لے جاتا ہے. تو ہم تو گزر چکے ہیں نا اس معاملے سے، الحمدللہ حافظ بھی ہے. اور آپ کو بتا دو چلو کہ پورے میر بخاص ڈویژن کے اندر دوسرا بڑا مدرسہ الحمدللہ ہمارا حفظ ناظرہ کتابوں کا 2 حدیث تک درجات ہیں ہمارے، سارے اساتذہ بیٹھے ہیں ہمارے پاس پڑھانے والے. یہاں کے بھی اخراجات ہیں، آپ کو پتا ہے خرچہ ہوتا ہے، اساتذہ کی تنخواہیں، طلبہ یہاں پر رہتے ہیں، رہائشی بچوں کا کھانا بنتا ہے، دیگر جو ضروریات ہیں جو میں بولتا ہوں اعلان بولتا ہوں. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو بھی دیکھیں، اس کے ذریعے سے بھی جو ہے کاروبار چلتا ہے. آپ کا تعاون مالی بھی ہو، آپ کا تعاون جانی بھی ہو. یہاں پر اساتذہ تیار بیٹھے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، ہم کی دینی تعلیم دیں. کل قیامت کے دن حجت نہیں ہوگا کہ جناب ہمارے کو تو کوئی دینی تعلیم دینے والا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی پڑھانے والا ہی نہیں تھا. 5 سال 7 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے مرد اور عورت کے لیے یہاں پر دینی تعلیم کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. پڑھنے والا تو ہو، آئے تو صحیح. ہم نے سوچ لیا ہے، ہم نے یہ ایک اپنا سمجھ لے کہ مقصد بنا لیا ہے کہ جناب اسکول کی تعلیم ہم حاصل کریں گے تو بچے کا فیوچر بنے گا. حالانکہ کتنے میرے ایسے جاننے والے ہیں جو گریجویشن جنہوں نے کی ہوئی، ایم فل کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، بی بی اے، ایم بی اے، پتہ نہیں کون سی ڈگریاں لی ہیں، لیکن ان کے پاس نوکری ہے نہ ملازمت ہے. وہ کہیں نہ کہیں بیچارے ایسی 10,000 15,000 20,000 پر ملازمت کر رہے ہیں. 10,000 15,000 20,000 پر اگر ملازمت کرنے کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اپنے بچے پر، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو جو ہے دینی تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ دینی تعلیم دے کر ہم سے کاروبار کرنا، زمانہ کاروبار کا چل رہا ہے، اس میں کیا حل ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اپنے بچوں کو حافظ بنا دیں گے تو وہ پھر مسجد میں جا کے اذان دے گا. حالانکہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، کیونکہ بے وقت کر دیا نا اس کو.
اذان دینے کو بے وقت کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 40 دن ثواب کی نیت سے بغیر اجرت کی اذان دی، روز قیامت میں سب سے زیادہ بلند گردن والا وہ شخص ہو، سب سے اونچی گردن اس کی ہوگی. اذان کی بے وقت کر دیا، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کو بے وقت کر دیا، مسجد مدرسوں کو بے وقت کر دیا. ہم لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے کیا، ہندوؤں نے نہیں کیا. یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہمارے پاس کہاں یہودی عیسائی ہندو سارے مسلمان ہیں. لیکن ہم نے پروموٹ کیا کس کو؟ اسکول کی تعلیم کو. بچہ میٹرک کر کے آیا، پوچھا بھائی میٹرک کی اسپیلنگ بدلا ہوتا، وہ تو آتی ہی نہیں ہے. میٹرک کر لیا اس نے، میٹرک کی اسپیلنگ نہیں آ رہی اس کو. تو ایسے اسکول کی تعلیم میں کیا فائدہ؟ کتنے طالب علم ایسے ہیں جو 9th 10th کے پیپر جو ہے چھاپ کے آتے ہیں باقاعدہ، اساتذہ باقاعدہ اس کو جو ہے سکھاتے ہیں کہ جناب ایسے ایسے یہاں سے لکھنا ہے نوٹس ہے. اب تو واٹس ایپ پر پورا پرچہ حل ہو چکا ہوتا ہے راتوں رات. ایسا ہے نہیں ہے. تو یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیم کو بے وقت خود کیا ہے. دینی تعلیم تو بڑی وقت والی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. دینی تعلیم تو بہت بڑی ہے، بڑی عظمت والی، بڑی وقت والی ہے. ہم نے خود اس کو بے وقت کیا. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ جو یہ بابرکت محفل مجلس ہے، ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اس بچے کو قبول فرمائے. اب بچے نے حفظ کر لیا، اگر قرآن مجید کا پکا ہے تو گردان کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچا رہی گا، کچھ رہی گا تو گردان کر کے پھر انشاءاللہ تراویح بھی سنائے گا. اور تراویح کے لیے دیکھیں، سمجھ لیں کہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی مسجد ہو یا مسجد ہی ہو، کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے ہمارے یہاں ترتیب ہوتی ہے، اوپر بھی جو ہے 3-4 طالب کو کھڑا کر کے جو زور کر لیتے ہیں، قرآن مجید ان کا نکل جاتا، پکا رہتا ہے. ہر سال کی ترتیب قرآن مجید سننے سنانے کی تراویح کے اندر حافظ کی رہے گی. حافظ کبھی بھی قرآن مجید نہیں بھولے گا، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. اور جس سال اس نے چھوڑ دی پابندی، 2-3 سال 1-2 سال میں، تو پھر اس کو قرآن مجید کا اچھا ہو جاتا ہے. تو والدین کو اس کی طرف بچے کو ترغیب دینی ہے، اس کا ماحول بنانا ہے، تراویح کا اس کا ماحول بنانا ہے. گھر میں بنا لیں، چھت پہ بنا لیں، کیونکہ مسجد تو خالی نہیں ہے. اب تو پتھر اٹھاؤ الحمدللہ، تو 3-3 4-4 حافظ بیٹھے ہوتے ہیں، بولا مجھے دے دو کوئی جگہ، مسجد دے دو تراویح سنانے کے لیے. تو اس لیے بچے کی گردان کی طرف بھی والدین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دیگر رشتہ دار جو ہیں ان کو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کی، اس تعلیم دینے کی جو ہے دلانے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے بزرگ دوست ساتھی ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھ سکے، ان کو بھی کوئی نہ کوئی ترتیب 5-10 منٹ 15 منٹ کی بنانی چاہیے، اس کے اندر بھی تجوید ٹھیک کر لیں، اپنا قرآن مجید ٹھیک کر لیں. وہ یہاں پر آ کر بھی بن سکتی ہے، یا اپنے علاقے کے اندر جو مسجد قریب نہ ہو، مدرسہ قریب نہ ہو، وہاں پر بھی بن سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے والا بنائے. قرآن مجید کی برکات، انوارات، روحانیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب کو بھی نصیب فرمائے. جو ہم سے بچھڑ گئے، گزر گئے ہمارے والدین رشتہ داروں میں سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی خیر و برکات، ثواب، اثار ثواب نصیب فرمائے. جو موجود ہیں، جو محلے والے ہیں، علاقے والے ہیں، اور جو ہم سے دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، جو ہمارے متعلقین ہیں، دوست احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی خیر و برکات نصیب فرمائے. مولانا صاحب حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ